بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث پاک ہے کہ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اور اسی طرح میری امت میں بھی ایک فرعون ہے۔ ہر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور والے فرعون کو تو جانتا ہے کہ جس نے ظلم و ستم کی حد کر دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے لیے اللہ پاک کی زمین تنگ کر دی، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ لیکن آج ہم جس فرعون کی بات کرنے والے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ طاقتور تھا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، میری امت کا فرعون تمام امتوں کے فرعونوں سے زیادہ سنگ دل، کینہ پرور اور ظالم ہے۔ آج تک جس فرعون سے لوگ پناہ مانگتے ہیں اس کے حال پر اگر غور کیا جائے تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا، سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا بولا، میں ایمان لایا کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ وہ فرعون جسے لوگ ظلم و جبر کی نشانی کے طور پر جانتے ہیں، وہ بھی اپنے آخری وقت میں اللہ پر ایمان لانے کا کہتا ہے۔ لیکن جو فرعون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا تھا، وہ تو ایسا تھا کہ جیسے جیسے اس کی موت قریب آئی وہ مزید دشمنی میں آگے بڑھتا رہا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرعون مرنے لگا تو اس کی دشمنی اور سرکشی میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس فرعون کے مکمل حالات بتائیں گے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا تکالیف پہنچائیں، اور آخر یہ فرعون بھی باقی فرعونوں کی طرح بڑے دردناک طریقے سے مرا۔ یہی وہ شخص تھا جو مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا نقشہ بنانے والا، ہر نئے مسلمان کو دھمکیاں دینے والا اور تکالیفیں دینے والا، لوگوں کو قرآن کی آیت سننے سے روکنے والا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والا، قریش کا بنی ہاشم سے رابطہ ختم کروانے والا، حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مذاق اڑانے والا، اور بہت سی صحابیات پر جملے کسنے والا یہی فرعون تھا۔ نعوذ باللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گالیاں بکتا رہتا تھا۔ خیر، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جانے والے ہر ظلم میں کسی نہ کسی طرح اسی فرعون کا ہاتھ تھا۔ قرآن کریم کی تقریباً 30 سے زائد آیات کے ذیل میں مفسرین نے اسی فرعون کا ذکر کیا ہے۔ اس کا نام عمرو بن ہشام بن مغیرہ تھا۔ وہ مخزومی قریشی سردار تھا۔ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کا حکم سناتے تو یہ لوگوں سے کہتا، خوب شور و غل کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات سمجھ ہی نہ پائے۔ اسی نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے قتل کریں کہ ہر قبیلے سے ایک ایک سردار جائے گا
تاکہ بنی ہاشم بعد میں سب قبائل سے اس خون کا بدلہ نہ لے سکیں۔ خیر یہ منصوبہ کام نہ آیا۔ اس نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے حضرت بلال حبشی، حضرت یاسر بن عامر اور حضرت سمیہ بن خباب پر بے پناہ ظلم کیے، یہاں تک کہ اس کے ظلم سے ہی حضرت سمیہ شہید بھی ہو گئیں۔ یہ ایسا ظالم فرعون تھا کہ ماں کی طرف سے سگے بھائی کو بھی اسلام قبول کرنے پر دردناک طریقے سے شہید کیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ دوستو، اس کی اسی اسلام دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ابو جہل کا لقب دیا۔ جنگ بدر میں اس کا بہت ہی کلیدی کردار تھا۔ حالانکہ کفار کا تجارتی قافلہ سکون سے مکہ پہنچ چکا تھا، لیکن ابو جہل نے کہا اب ہم جنگ کر کے ہی رہیں گے۔ ابو جہل کے اصرار پر مکہ کا لشکر بدر کے کنووں کی طرف چل پڑا اور وہاں پھر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک سخت لڑائی ہوئی۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کیسے دو بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے فرعون کو پچھاڑ دیا۔ لیکن آج آپ کو اس سے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جنگ کا زور جب تھوڑا کم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ابو جہل کو دیکھ کر اس کا حال مجھ سے بیان کرے؟ فوراً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جا کر لاشوں کو ٹٹولنے لگے۔ اچانک دیکھا کہ ابو جہل زخمی پڑا ہے، سارا جسم اس کا فولاد سے ڈھکا ہوا ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی ابھی تک موجود تھی، لیکن زخم ایسا تھا کہ اپنے کسی بھی اعضاء کو ہلا نہیں پا رہا تھا۔ ابن ہشام نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا تو تکبر کا یہ عالم تھا کہ بول اٹھا، اے بکریوں کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی کن تلوار سے ابو جہل کے سر پر ضربیں لگانے لگا، جس سے تلوار پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑتی گئی۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی۔ جان کنی کے عالم میں اس نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ہوئی۔ پھر میں نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، اس اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس نے دشمن خدا تجھے ذلیل کیا۔ پھر مجھے اس کے کچھ الفاظ سنائی دیے۔ میں نے کان قریب کیا تو سنا وہ کہہ رہا تھا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اور اس وقت بھی میرا جذبہ عداوت شدید تر ہے اور مرنے کے بعد بھی رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس کا خول اس کی گدی سے ہٹایا اور اس کی تلوار سے اس کی گردن پر زوردار وار کیا۔ اس کی گردن کٹ کر سامنے جا گری۔ پھر میں نے اس کے ہتھیار زرہ وغیرہ اتار لیے اور اس کا سر اٹھا کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ پھر سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے
اور اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ازلی بخت ابو جہل کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، جو اس نے مرتے وقت ان کے کان میں کہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا فرعون تمام امتوں کے فرعونوں سے زیادہ سنگ دل اور کینہ پرور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو جب بحر احمر کے موجوں نے نرغے میں لیا تو پکار اٹھا کہ میں موسیٰ کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرعون مرنے لگا تو اس کی اسلام دشمنی اور سرکشی میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، ہمیں تمام فرعون اور دجالی فتنوں سے محفوظ فرمانا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو اٹھانے کی سکت ہم میں نہیں۔ اے اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک بروز قیامت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے سچے و پکے غلام بن جائیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔